ہمارے اگلے سپیکر ہیں ڈاکٹر خالد اقبال صاحب، ریڈیو پاکستان سے پچھلے 28 سال وابستہ ہیں۔ پی ایچ ڈی انہوں نے سرائیکی میں کر رکھی ہے، لینگویجز میں، اور ان کی آج کے ٹاپک جو ہم مستفید ہوں گے وہ کلچر اور میڈیا، اور وہ میڈیا کی موجودہ یلغار سے بھی ہمیں نکالیں گے اور ہمیں اسی باہمی برداشت، احترام اور ایگزسٹنس کی طرف لے کے جائیں گے، ٹالرنس کی طرف۔ جناب ڈاکٹر خالد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علم دوستو، آج ہم بہت ہی اہم موضوع کے حوالے سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس پہ ہم نے مل کے غور کرنا ہے۔ اس کے تہذیب اور ثقافت کے پیچھے بہت سے سوالات ہیں جن کا ہم نے جواب ڈھونڈنا ہے۔ آج 27 دسمبر ہے اور چند دن بعد ہم نئے سال کو خوش آمدید کہیں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ سیٹلائٹ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، اور دنیا کو ہم گلوبل ولیج کے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ مختلف چینلز پہ دیکھیں گے کہ باہر کے ممالک نئے سال کو کس طرح سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ کمکمے ہوتے ہیں، روشنیاں ہوتی ہیں، پھلجھڑیاں ہوتی ہیں، باہمی میل جول، محبت ہوتا ہے۔ اور ذرا غور کریں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم نئے سال کو کس طرح سے ویلکم کرتے ہیں۔ ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے، سڑکوں پہ ہلڑ بازی ہوتی ہے، سلنسر کھول دیے جاتے ہیں، نائز پالوشن ہوتی ہے۔ یہ ایک سوال ہے۔ ابھی میں پرانا شجاع آباد روڈ سے گزر کے آ رہا تھا تو راستے میں نے ایک شادی گھر دیکھا۔ پہلے ہمارے ہاں شادیاں مختلف انداز سے ہوتی تھیں، سادگی سے ہوتی تھیں۔ ان میں کلچرل ایونٹ ہوتے تھے، باقاعدہ دیہات کے جو سازکار، سازندے، گلوکار بلائے جاتے تھے، جھومر، بھنگڑے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، کلچرل ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے، کلچر کوئی جامد چیز نہیں ہے، تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اب ہم شادی گھروں میں آ گئے ہیں، یہاں وقت کی پابندی آ گئی ہے، تو گویا ہم ایک طرح سے تہذیب کے عمل سے اور ذرا قریب آ گئے ہیں۔ لیکن ان شادیوں میں بھی دیکھیں کہ کسی دوسرے ملک کا کلچر ہمارے گانوں میں، ہمارے لباس میں تو نہیں آ رہا۔ یہ ایک سوال ہے۔ جہاں تک لفظ میں نے ابھی بتایا کہ تہذیب کا تعلق ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک تراش خراش کا عمل ہے، کانٹ چھانٹ کا عمل ہے۔ ایک پودے کو، ایک گلدستے کو یا ایک درخت کو اس کے غیر ضروری شاخیں، غیر ضروری کانٹے اگر آپ کاٹ دیتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ تہذیب ہے، تہذیب کا عمل ہے۔ ایک انسان ہے، اگر وہ گفتگو مہذب طریقے سے کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت نفیس انسان ہے۔ تو یہی ایک تہذیب ہے۔ اسی طرح سے آپ لے لیں ثقافت کو۔ ثقافت ایک طرح سے دسترس حاصل کرنا ہے مختلف علوم، مختلف فنون، مختلف ادبیات، ان پہ ہم نے گرفت قابو میں لانا ہے۔ یعنی ایک عمل کو ہم نے حسن عمل کی شکل دینی ہے۔ تہذیب اور ثقافت کے ملاپ سے ایک جو لفظ نیا ہمیں ملا ہے وہ ہے کلچر۔ کلچر ہمیں شائستگی، اخلاق، پیار، محبت، اور اس میں سیاست آ جاتی ہے، کلچر میں معیشت آ جاتی ہے، اقتصادیات، یہ تمام مل کے یہ ہماری یعنی ریفلیکشن ہے ہماری سوسائٹی کا، ہمارے ایک فرد سے لے کے فرد کے مختلف گروہوں کا۔ یہیں سے ایک شناخت کا عمل شروع ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے، اپنے کلچر سے اپنی پہچان کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے۔ جس دھرتی سے ہم ہیں، یہ جو کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنا ہے، تو یہ دھرتی، یہ خطہ، یہ وادی سندھ کا خطہ ملتان خاص طور پہ کپاس کی وجہ سے کسی زمانے میں دنیا بھر میں بہت مشہور تھا اور آج بھی بہت مشہور ہے۔
کہا جاتا تھا کہ جی ایک ایسی دھرتی جہاں درختوں پہ چاندی کے پھول اگتے ہیں، تو وہ یہی دھرتی تھی، اسی دھرتی سے ہمارا تعلق ہے۔ وہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ملتان ما جنت اعلیٰ برابر است، ملتان ما جنت اعلیٰ برابر است، آہستہ پا بنے کہ ملک سجدہ می کند۔ یہ وہ تہذیب یافتہ انڈس ویلی کی دھرتی ہے، ملتان جو 5000 سال پہلے کا، جس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ یونان کے ہم پلہ یہ ایک شہر ہے، اتنا قدیم شہر ہے، تو یہ تہذیب ہماری ثقافت کا یعنی حصہ رہی ہے، ہماری جینیٹکس کا حصہ ہے۔ تو ہمارے ہاں جو صوفیاء جو چاہے وہ باہر سے بھی آئے، تو انہوں نے کیا امن کا، محبت کا، رواداری کا اور تنگ نظری ختم کرنے کا درس دیا ہے، آپس میں باہم میل جول کا درس دیا ہے۔ تو حضرت بابا فرید یہاں کے ایک بڑے شاعر ہو گزرے ہیں، بڑے صوفی ہیں، تو انہوں نے لوگوں کو جو تعلیم دی وہ ان کی اپنی زبان میں دی۔ تو زبان کا بھی جو تعلق ہے جغرافیے کے ساتھ ساتھ، آب و ہوا کے ساتھ ساتھ، ماحول کے ساتھ ساتھ، ان کی شاعری میں بھی ایک محبت، پیار کا درس ہے۔ وہ کہتے ہیں، آج کے انسان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ لکھ کتاباں پڑھ کے بھی مسجد مندر وڑھ کے بھی، جے بندہ نہیں تو دوزخ اندے جائی۔ یعنی اپنے آپ کو، چاہے آپ مسجد میں چلے جائیں، مندر میں چلے جائیں، مسجد میں چلے جائیں، لیکن اگر اچھا انسان ہمارے اندر نہ پیدا ہو سکا یا ہم اپنے آپ کو اچھا انسان نہ بنا سکے، تو کسی بھی طرح کی تعلیم سے پھر انسان پہ کوئی یعنی فرق نہیں پڑا۔ تو یہی کلچر کرتا ہے، کلچر ہمیں تہذیب یافتہ بناتا ہے، مہذب بناتا ہے، شائستہ بناتا ہے۔ ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے والدین ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی پہلے اپنا دایاں پاؤں باہر نکالیں، اس لیے کہ بھی خیر ہو، سلامتی ہو، برکت ہو۔ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ جب کسی سے ملیں سلام کریں، السلام علیکم، یعنی آپ پہ سلامتی ہو۔ تو پھر باہر سوسائٹی میں جا کے ہمیں یہ غور کرنا ہے، چاہے آپ دوست تعلیمی اداروں میں آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، مختلف گھروں سے آتے ہیں، مختلف طرح کا لباس پہن کے آتے ہیں، آپ کے مختلف طرح کے عقائد ہیں، آپ کے سوچنے کا انداز مختلف ہے، یہاں اختلافات بھی ہوں گے، کیونکہ یہ آپ کی ہمہ ہمی، آپ کی یہ رنگا رنگی لباس کی، خیالات کی، تصورات کی، سوچنے کے انداز کی، یہ رہے گی، یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ زندگی کا عمل ہے۔ لیکن کیا ہمارے اختلافات اس حد تک بڑھ جانے چاہیے کہ جیسے پچھلے دنوں پشاور کی 4 صدر یونیورسٹی میں ایک واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، پیش آیا؟ میرے خیال میں یہ بھی ایک ہمارے لیے سوال ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، برداشت سے ہی، اور خاص طور پہ اپنی فکر میں تبدیلی لائیں، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ میں ایک مختصر سی آپ کو چٹکلے کے طور پہ بات بتاتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نوجوان دوست، طالب علم اپنے تعلیمی ادارے میں آتے ہیں، اسی طرح سے کچھ دوست کسی کالج میں پڑھتے تھے، تو کالج میں پڑھتے کے بعد کلاس کے بعد کینٹین میں جانا ہوتا ہے، تو وہ دوست کینٹین پہ جا کے بیٹھتے تھے، چائے پیتے تھے۔ چائے پینے کے بعد جیسے ایک نوجوانی میں ایک ترنگ ہوتی ہے اور ایک انسان کے اندر ایک طرح کی خو ہوتی ہے، وہ یہ کہ کینٹین والے کو وہ پیسے نہیں دیتے تھے کہ بھئی چلیں کوئی نہیں کل دے دیں گے۔ اچھا کینٹین والا مجبور، کل ہوتی تو کہ جی پرسوں دے دیں گے پیسے، وہ بیچارہ چائے وغیرہ اسی طرح سے ان کو سرو کرتا رہتا تھا۔ تو ایک دن وہ نوجوان دوست جو تھے آپس میں ان گروپ میں، ان کو خیال آیا کہ چلیں یار آج اس کو تنگ نہیں کرتے تو اس کو بل ادا کر دیتے ہیں۔ اس کو بلایا انہوں نے، تو کہنے لگے کہ جناب یہ آپ کا گزشتہ دنوں کا بل ہے چائے کا، یہ آپ لے لیں۔
تو وہ کہنے لگا کہ جی بہت بہت شکریہ، آئندہ میں بھی آپ کو بچی کھچی جو چائے کپوں میں بچ جاتی تھی وہ نہیں پلایا کروں گا۔ تو یہ دیکھیں محبت کا عمل یہاں سے یہ بات نظر آتی ہے کہ باہمی ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی سے نفرت کریں گے یا تھوڑا سا کھچاؤ پیدا کریں گے تو دوسری طرف سے بھی اس طرح کا یعنی عمل ہو سکتا ہے۔ ہمارے ملتان کے نامور شاعر وہ گزرے ہیں آصف کرنالی صاحب، ان کا ایک شعر ہے کہ میں محبت ہوں مجھے آتا ہے نفرت کا علاج، میں محبت ہوں مجھے آتا ہے نفرت کا علاج، تم ہر ایک شخص کے سینے میں میرا دل رکھ دو۔ اب اس دل میں آپ نے محبت رکھنی ہے ایک دوسرے کے لیے، چاہے آپ کا تعلق کسی برادری سے ہو، کسی فرقے سے ہو، کسی علاقے سے ہو، کسی گروہ سے ہو، لیکن کلچرل ڈائیورسٹی کے ساتھ یونٹی یہ ہے کہ محبت کے عمل کا تسلسل بڑھتا رہے۔ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ ہمارے سرائیکی وسیب کے شاعر ہیں شاکر شجاع آبادی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اتھا کہیں کو مان وفاوندا، اتھا کہیں کو مان وفاوندا اتے کہیں کو مان اداواں دا، اتھا کہیں کو مان وفاوندا اتے کہیں کو مان اداواں دا، اساں پیلے پتر درختاں دے ساکو راندے خوف ہواواں دا۔ دوستو ساتھیو، اس دھرتی نے بہت دکھ سہے ہیں، اس خطے نے بہت سے زخم کھائے ہیں، یہاں ہمیشہ حملہ آور آتے رہے ہیں، ہم پہ مختلف تہذیبیں حملہ آور ہوتی رہی ہیں، مختلف ثقافتیں ہم پہ حملہ آور ہوتی رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی گو کہ شاکر شجاع آبادی نے کہا ہے کہ ان کے دوڑے کی لائنوں میں خوف ہے، اساں پیلے پتر درختاں دے ساکو راندے خوف ہواواں دا، یہ صدیوں کا ایک خوف کی سی شکل ہے جو ان کی شاعری میں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے امید کا دامن نہیں چھوڑنا، ہم نے زندگی کے عمل میں شامل رہنا ہے، زندگی کو خوبصورتی کے ساتھ گزارنا ہے، زندگی کو اچھے انداز میں گزارنا ہے۔ وہ اسی طرح سے کہ جب آپ ایک دوسرے کو احترام دیں گے، ایک دوسرے کے لیے سپیس پیدا کریں گے، ایک دوسرے کے خیالات کو قبول کریں گے، اختلاف کرنے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے۔ وہ کیسا؟ کلچر بتاتا ہے، شائستگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، تنگ نظری کو ختم کرنے کے ساتھ۔ اقبال کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ پیارے بھائی، یہ آپ ہی دوست ہیں جنہوں نے زرخیزی پیدا کرنی ہے۔ کلچر میں تبدیلی یا کلچر میں تنوع، نمود نئے خیال سے پیدا ہوتا ہے۔ اپنے اندر اچھی سوچ، نیا خیال، احترام کے ساتھ، یہ ہم نے پیدا کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نیا پاکستان بنانا ہے، پہلے اپنے آپ کو بنانا ہے، پہلے اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا ہے، اچھا دوست بنانا ہے، ہمیں اپنے رویوں میں شائستگی لانی ہے۔ پریکٹیکل انداز میں سوچیں، کیا ہمارے اندر کا انسان، ہمارے باطن کا انسان اور باہر بیٹھا ہوا انسان کہیں ایک دوسرے کو پیٹھ کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ ایک دوسرے کو پیٹھ کر کے نہیں بیٹھے ہوئے تو سمجھ لیں کہ پھر ہم اچھے انسان ہیں۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ بعض اوقات ہم اچھے خیالات رکھتے ہیں، اچھے ڈیزگنیشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اچھی جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں ہمارا رویہ وہ نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے اچھے انسان کا۔ فیس بک پہ میں پڑھ رہا تھا کہ 80% پڑھے لکھے ڈاکٹرز کا رویہ اپنے مریضوں کے ساتھ وہ نہیں ہوتا کہ جو کہ ہونا چاہیے، ہمدرد والا، مسیحا والا، غمگساری والا۔ آپ بھی سوچیں
طالب علم دوست ہیں، میں بھی طالب علم ہوں، کہ بحیثیت طالب علم کیا جب آپ روڈز پہ جاتے ہیں سڑک کراس کرتے ہوئے کہیں ذرا سی بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ ہو جائے موٹر سائیکل کے ساتھ، تو کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ شائستگی سے پیش آتے ہیں؟ ایک سوال ہے ایسے. یا وہیں سڑک پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ الجھ پڑتے ہیں؟ میرے خیال میں الجھنا نہیں چاہیے. کوئی یہ اس طرح کے روڈز ایکسیڈنٹ اتفاقاً ہوتے ہیں، کوئی دانستہ نہیں ہوتے. اچھا، یہیں سے آغاز ہوتا ہے کہ ہم کتنا ٹالرنس کرتے ہیں کسی کے لیے، کتنا ہم رواداری کرتے ہیں، کتنا ایک دوسرے کے ساتھ خیال کرتے ہیں. ہم دوسروں قوموں کی مثال دیتے ہیں کہ جی جاپان میں ذرا سی کونی لگ جائے ایکسکیوز می کہتے ہیں. کیا ہم ایک دوسرے کے دوستوں کو نہیں کہہ سکتے کسی غلطی پہ، یا اون نہیں کر سکتے سوری کرنا چاہیے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمیں معاشرے کو مل جل کے بہتر معاشرہ تشکیل دینے میں یہ باتیں ہمارے کام آ سکتی ہیں. ان باتوں پہ ہمیں غور کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کلچر میں ابھی ڈاکٹر قاضی عبد الرحمٰن عابد صاحب نے بھی بات کی، ڈائیورسٹی ہوتی ہے، یعنی رنگا رنگی ہوتی ہے. ماشاءاللہ جیسے آپ بیٹھے ہیں، آپ کے مختلف طرح کے یہ لباس، مختلف طرح کے کلرفل یہ کپڑے، یہ دیکھیں بھلے لگ رہے ہیں. جس طرح سے مختلف طرح کے پھول ایک گلدستہ بنتے ہیں، اسی طرح سے معاشرے کے افراد بھی ایک گلدستے کی مانند ہیں. خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کو دیکھیں، میں پاکستانی زبانوں کا ایک طالب علم ہوں. ہماری زبانیں بہت ہی پیاری زبانیں ہیں. جس طرح سے ہر شخص کی مدر لینگویج اس کے لیے بہت پیاری ہوتی ہے. میری زبان مدر لینگویج میرے لیے بہت پیاری ہے، آپ کی مدر لینگویج آپ کے لیے بہت پیاری ہے. تو پھر یہ احترام کا سلسلہ ہونا چاہیے، چاہے بلوچی ہو، سندھی ہو، براہوی ہو، گلگت میں رہنے والا ہو، پختون ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، کشمیری ہو، کوئی بھی ہو. ہم اسی دھرتی کے، ہم اسی پاکستان کے وارث ہیں. ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے. اردو زبان کو دیکھ لیں، پہلے سنسکرت تھی. سنسکرت کے لوگ، سنسکرت کے بولنے والے آریہ، کیا جو چھوٹے طبقے کے لوگ تھے ان کے لیے اس زبان کے الفاظ سننا ممنوع تھے. یعنی کہ جو کمزور طبقات کے لوگ تھے وہ سنسکرت بول نہیں سکتے تھے، وہ الفاظ سن نہیں سکتے تھے. برہمنوں نے ان پہ پابندی لگا دی تھی. تو وہ چھوٹے چھوٹے لوگ، کمزور لوگ، جن کو کہتے ہیں راندہ درگاہ لوگ، پراکرتوں میں، چھوٹی چھوٹی زبانوں میں، یعنی گری پڑی زبانوں میں بولنے لگ گئے. وہ کیونکہ اپنے گروہ میں زیادہ تھے، زیادہ بولنے والے تھے، وہ پراکرتیں بنتے بنتے مختلف طرح کی بولیاں ہوتے ہوتے یہی پاکستانی بولیاں بن گئیں پاکستان میں. تو یہیں سے اردو کا بھی خمیر اٹھا ہے. ہماری یہ جو زبانیں ہیں جتنے بھی ہیں، سندھی ہو، جیسے میں نے پہلے بتایا، سرائکی ہو، پنجابی ہو، کشمیری ہو، گلگتی ہو، چاروں صوبوں کی زبانیں، انہوں نے پاکستان میں اردو کا خمیر اٹھایا ہے، اردو کو بنایا. اردو کیا ہے؟ اب لینگوا فرانکا ہے. یعنی کہ یہ وہ زبان ہے جس کو چاروں صوبوں میں، بلکہ اب تو دنیا بھر میں تقریباً جہاں یہ زبانیں، ایشیائی زبانیں بولی جاتی ہیں، اردو کو سمجھ لیتے ہیں. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اردو ہماری زبان ہے. تو پاکستان جو ہم نے حاصل کیا، تو یہ بھی ہمارے پیش نظر بات رہنی چاہیے. تو اس کی بنیاد میں دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک اہم وجہ ثقافتی طور پہ ہمارا الگ ہونا تھا. ہمارا رہن سہن، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن کیونکہ ہندوؤں سے مختلف تھا، تو اسی بنیاد پہ ہم نے پاکستان حاصل کیا. قائد اعظم نے خواب دیکھا، علامہ اقبال نے خواب دیکھا، قائد اعظم نے وہ ہمیں وطن لے کے دیا. یہ وطن ہم سب کا ہے، آپ کا ہے، میرا ہے. جتنا آپ کو پیار ہے اتنا مجھے پیار ہے. اچھا، ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو
کلچر کے ساتھ سیاحت کا شعبہ ہے جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ سیرو فی الارض، دنیا جہان کی سیر کرو۔ اچھا، اتفاق ایسا ہے کہ پاکستان، بلکہ اسی ملتان کو صرف دیکھ لیں، ملتان کے طرز تعمیر کو دیکھ لیں، پرانی عمارات کو دیکھ لیں، قلعہ کونا، قاسم باغ، یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہوگا۔ یہاں جو مزارات ہیں ان کی ڈیزائننگ دیکھ لیں، یہ خوبصورتی۔ اچھا، یہ چیزیں آپ کو آمادہ کرتی ہیں، آئیں دیکھیں، اپنے شہر کو دیکھیں، اپنے شہر کے سراؤنڈنگ کو دیکھنا ہو تو دمدمے پہ چلا جائیں۔ اس وقت وہ اگرچہ کسی اور تناظر میں بنا ہوگا، لیکن اب آپ اس دمدمے پہ جا کے اپنے شہر کا ویو دیکھ سکتے ہیں، کیا سیاحت کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے مجبوری یہ ہے کہ حکومتی سطح پہ بھی وسائل کے مطابق جس حد تک ہو سکا ہے تاریخی عمارات کو اس طرح سے ہم نہ اپنے طالب علموں کو آشکار کر چکے ہیں کہ ان کی تہذیب کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، نہ ہم نے اپنے اثاریات کو محفوظ کیا ہے یا سنبھالا ہے، اور نہ ہی اس طرح سے جس طرح سے سیاحت کو فروغ ملنا چاہیے تھا، یعنی کہ کوئی لوگ جا سکتے۔ اپنے ہی پاکستان میں بہت سے علاقہ جات ایسے ہیں، کشمیر ہو گیا، گلگت بلتستان ہو گیا، اور جنوبی پنجاب میں بھی بہت سے ایسے علاقہ جات ہیں۔ ہو سکتا ہے فورٹ منرو آپ نے صرف نام سنا ہو، یا ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ گئے ہوں۔ تو ان چیزوں کا انسان کے باطن پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب آپ باطنی طور پہ اگر مطمئن ہیں، خوش ہیں، تو زندگی کی رنگا رنگی میں اضافہ ہو جاتا ہے، موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کرے یہ ہمارے ہاں جو سیاحت ہے، سیر و سیاحت ہے، اس کو فروغ ملے، اور آپ لوگ ویکینڈ پہ یا کبھی کبھار جب موقع ملے جا سکیں، یا خاص طور پہ تعلیمی اداروں میں تفریحی یا تعلیمی ٹورز ہوتے ہیں، آپ اساتذہ کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ مشاہدہ بھی ایک سیکھنے کا عمل ہے، تجربہ بھی علم ہے، نصاب یا کتاب سے علم حاصل کرنا وہ بھی استفادے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں۔ اب تھوڑا سا میڈیا کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ ہی دوستو جو باتیں آپ سے شیئر ہو گئیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی کوشچن آنسر کریں گے آپ۔ تھینک یو ویری مچ صاحب۔ جیسے میڈیا کی بات، کلچر کی بات، اور انہوں نے بہت بہتر انداز میں بیسیکلی بڑا مقصد یہ ہے کہ روشناس کرائیں آپ کے ثقافتی ورثے، زبان کے تعلق سے، علاقے کے تعلق سے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات چیت کی، اور ابھی ہم نے مکالمے میں بھی جانا ہے۔